السلام علیکم و آداب پیارے بچوں، آج میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں سبق نمبر 6 کا حصہ دوم، یعنی کل ہم نے پڑھا تھا ہاتھی کا وزن۔ اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہاتھی کو وزن کیسے کیا گیا تھا، وہ بادشاہ کے بارے میں کہانی پڑھی تھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو زبانی یاد ہوئی ہوگی، کیونکہ زبانی بولنے سے آدھا یاد ہو جاتا ہے تقریباً۔ اگر ہم دیکھ کے پڑھیں تو اسے کم یاد ہوتا ہے، لیکن زبانی اگر کوئی سنائے گا کوئی کہانی کے ساتھ وہ جلدی یاد ہو جاتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پوری جو کہانی ہے وہ یاد ہوئی ہوگی، اور اب ہم اسی میں سوال پڑھیں گے، اسی میں جواب ہوں گے۔ تو میں سوال پڑھتا ہوں، یقیناً آپ دیکھیں اسی میں جواب بھی ہیں۔ تو آئیے ہم اب سوالات پڑھتے ہیں اور ان کے جوابات۔ پہلا سوال ہے ہمارا، بادشاہ نے کیا منت مانگی تھی؟ ٹھیک ہے، اب اس کا جواب ہے بادشاہ نے منت مانگی تھی کہ اگر وہ صحتیاب ہو گیا۔ کیا مانی تھی؟ اس نے یہ منت مانگی تھی، اگر وہ صحتیاب ہو گیا وہ ہاتھی کے برابر وزن تول کر پیسہ غریبوں اور مسکینوں میں دے گا۔ اس نے یہی منت مانگی تھی۔ یہ سوال نمبر 1 ہے۔ اب سوال نمبر 2 ہے، صحتیاب ہونے پر بادشاہ کیوں پریشان تھا؟ اب سوال ہے، صحتیاب ہونے پر بادشاہ کیوں وہ اس لیے پریشان تھا۔ اس کا جواب ہے، صحتیاب ہونے پر بادشاہ اس لیے پریشان تھا کہ اس کو یہ ترکیب نہیں سوچی کہ اب ہاتھی کو کیسے تولا جائے، اس کا وزن کیسے کیا جائے، اس کے برابر جو ہے پیسے کیسے تولے جائیں، اس لیے وہ پریشان تھا۔ اب سوال نمبر 3 ہے، بادشاہ نے نظر کے روپے کن لوگوں میں بانٹ دیے؟ ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے کہانی میں سنا ہوگا کہ بادشاہ نے جو نظر کے پیسے تھے وہ غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کو بانٹ دیے تھے۔ اب سوال نمبر 4 ہے، بادشاہ کی پریشانی کو کس نے دور کیا؟ یہ بھی آپ نے پڑھا، جب وہ پریشان تھا تو اس کے دربار میں ایک ملا آیا، اس نے اس کو پریشانی دور کی۔ ٹھیک ہے، ہاتھی کو کس طرح تولا گیا؟ ٹھیک ہے، ہاتھی کو کس طرح تولا گیا؟ ہاتھی کو کشتی کے ذریعے سے تولا گیا۔ اس کو ہاتھی کو کشتی میں چڑھایا، پھر سمندر میں لیا گیا، پھر وہاں پہ اس کے برابر جب ہاتھی کشتی میں چڑھائی گئی تو وہاں اس کو کشتی پر نشان لگا دیا گیا کہ کہاں تک یہ کشتی ڈوبتی ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے برابر ہی پیسے ڈالے گئے اور اس طرح سے اس کو جو ہے تولا کیا۔